اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی کے طور چنے گئے، تو اللہ کے فضل سے آپ نے ہر انسانوں سے، ہر قسم کے انسانوں سے بہت ہی اچھا سلوک کیا. عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ آپ نے بہت اچھا سلوک کیا. یعنی آپ کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ تھی جس نے پوری دنیا کے جو مسائل ہیں، ان کی جو تکالیف ہیں، ان کے جو زخم ہیں، وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ آپ ہی کی وفات کے بعد مسلمانوں پر ایک سخت مشکل کا اور تکالیف کا اور ظلمت کا وقت آئے گا. اور آپ کی بہت مشہور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نبوت کے بعد خلافت کے بعد مشکلات، تکالیف اور ظلمت کا وقت آئے گا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوہ کو قائم کرے گا. تو اس پیش گوئی کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، جو اس زمانے کے مسیح اور مہدی ہیں. ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے اس پیش گوئی کو پورا کیا، اور آپ نے بھی سخت مخالفت کا سامنا کیا. آپ نے اپنی جماعت کو یہ پیش گوئی کی. اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے سامنے پاس بیان کی غمگین مت ہو، یعنی اپنی وفات کی خبر جو دی، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. لیکن آخر خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے کیوں قائم کیا؟ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دین جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس کو والا یمکنن لہم، یعنی خلیفہ وقت اس کو تمکنت بخشتا ہے، اس میں مضبوطی پیدا کرتا ہے. جب ایک انسان دیکھے کہ اس خلیفہ کو ماننے سے میرا ایمان، میرا یقین اور مضبوط ہو رہا ہے، تو یہ حقیقتاً ایک علامت ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ وہ جو خوف کی حالت جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور ایک ظاہری خوف کی حالت بھی ہوتی ہے، اس کو خدا تعالیٰ امن میں بدل دیتا ہے. تو جب یہ دو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ پھر ایک حقیقی خلیفہ کی شناخت کی وہ علامتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے خود رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ لوگوں کے دلوں میں خلافت کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، اور ایک ایسی پختہ اور مضبوط محبت ہے جس کی مثالیں ہمیں پوری دنیا میں ملتی ہیں، صرف نومبائین اور پیدائشی احمدی کے ہاں نہیں، بلکہ غیر جماعت احباب، ان کے دلوں میں بھی یہ جو محبت ہے یہ قائم کی گئی ہے. Hat bei mir sehr viel innerlich bewegt durch auch die Reinheit oder ein inneres Licht, eine innere Verbundenheit mit allem. Mir war ein besonderer Moment, um mit ihm ein Foto zu machen. Ich habe den Kalifen gesehen, den Heiligen, und wollte jetzt auch unbedingt, dass meine Tochter ihm mal nahe kommt, weil sie dieses Gefühl einfach mal spüren soll, wie das ist, wenn wirklich jemand den Raum betritt, der so einen richtig starken Glauben hat. Also ich war echt begeistert, muss ich sagen. Ein sehr charismatischer Mensch, aber auch mit einer einfachen Sprache, die für die Menschen gut zu verstehen ist. Das hat mir gut gefallen. خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا. لیکن یہ جو محبت ہے یہ ایک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہے. جس طرح سے احباب جماعت خلیفہ وقت سے پیار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر خلیفہ وقت احباب جماعت سے پیار کرتا ہے. Very happy when I see you smile and I love you. جزاک اللہ.
Okay, Allah Ta'ala bless you. And I love you too. ایک موقع پر حضرت مسلم اور حضرت تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں اور اس شخص میں جس نے خلافت کا انکار کیا ہے کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، سوا اس ایک فرق ہے کہ تمہارے لیے ایک شخص ہے جو تمہارے لیے دعا کرتا ہے، جو تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، جو تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، جو راتوں کو تمہارے لیے بے چین ہوتے ہوئے دعائیں کرتا ہے۔ یقیناً ایک بندہ ہے خلیفہ وہ ہمارا ہے۔ میرا نام فرحان طارق ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو آپ کے لیے سفر کرنا کب سیف ہوگا؟ آپ کب کینیڈا تشریف لائیں گے؟ تمہارے تو ملک کی طرح کئی اور ملک بھی ہیں جو کہتے ہیں آئیں ہیں پر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، ویسے تو تمہاری مسجد وغیرہ دیکھ کے نا اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، ہیں؟ بس جس طرح ہواؤں سے ہم کینیڈا کا نظارہ کر لیا ہے نا، اس وقت ہم نظارہ کر رہے ہیں ساری بیٹھی چیزیں، تو یہی سارا نظارے اس میں پہلے والے نے سوال کیا تھا نا معراج کا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارا جو بغیر سیٹلائٹ کے ڈسٹینٹ ویو دکھا دیا تھا وسلم کو جنت کا، جس طرح میں تمہاری مسجد دیکھ رہا ہوں اور مجھے یاد آ گیا کہ فلاں جگہ بیٹھ کے میں نے تمہارے ایک وہ جو تھا جرنلسٹ، اس کو میں نے انٹرویو بھی دیا تھا، مسجد کا کونا بھی مجھے نظر آ رہا ہے کس جگہ تھا پچھلے حصے میں، تو اسی طرح نظارے دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فضل کرے جب بھی ختم ہوگا نا کرونا وائرس تو پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنی دور سے تم لوگ دعائیں کرو گے اتنی دیر جلدی اللہ فضل کرے گا۔ I didn't have chance to see Germans or your AMLA members. My last visit was in October 2019. Now it is October, so almost 1 year. اچھا ماشاء اللہ، تم اردو بول سکتے ہیں پھر آپ تو؟ الحمدللہ تھوڑی بولتا ہوں۔ تھوڑی بولتے ہیں، جس کو تھوڑی کہنی آ جائے نا وہ اچھی بولتا ہے، نہیں جس کو نہیں آتی وہ تھوڑا کہتا ہے، تھوڑی کہا بولی اچھی بولی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس نور و نہلائے ہوئے۔ اگر ہم گزشتہ 20 سالوں میں دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور انور اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی شروع سے ہی لے کر اب تک یہ محنت رہی ہے اور یہ ایک مہمات رہی ہیں کہ کسی طرح دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم ایک بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی جنگ کے بالکل قریب چلتے جا رہے ہیں، لیکن شروع سے لے کر اب تک خلیفہ وقت کی وہ دعائیں ہیں اور وہ مہمات ہیں اور وہ محنت ہے اور وہ نصیحتیں ہیں جو اب تک دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچائی ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ امن دنیا میں تب قائم ہو سکتا ہے جب انسان اپنے خالق کو پہچان لے اور اسے محبت کرے، کیونکہ جب وہ اپنے خالق سے محبت کرے گا تو پھر وہ خدا کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا۔ کوئی ایسا بھی ہے جو دوسروں کے درد میں جاگے، یقیناً ایک بندہ ہے خلیفہ وہ ہمارا ہے، یقیناً ایک بندہ ہے خلیفہ وہ ہمارا ہے۔